لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی، آج کا موسم شروع ہے. پاکستان کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ چکا ہے. وہاں وہ قیام کرے گا اور اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا. حضرات گرامی، حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور یہ وہ رکن ہے کہ جس میں جسمانی مشقت بھی ہے اور مال کا خرچ، دونوں چیزیں اس میں جاتی. نماز ہے تو اس میں صرف جسمانی مشقت ہے، زکات ہے تو اس میں صرف مال کا خرچہ ہے، لیکن حج ایسی چیز ہے کہ اس میں دونوں باتیں جمع ہیں. اور جسمانی مشقت کی اچھی خاصی ہوتی ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے، تھوڑا عمر زیادہ ہو جائے تو وہ حج کے وقت سمجھتا ہے کہ یہ بالکل جوانی کا کام تھا جو میں نے دیر سے کیا، کیونکہ جوانی میں آدمی ہر قسم کی مشقت برداشت کرتا ہے اور کر سکتا ہے، تو بڑھاپے میں اتنی مشقت جو ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ وہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جوانی کا کام تھا اور مجھے تعبیر ہو گئی، میں دیر سے یہاں پر ہوں. اور اس ساری مشقت کا اجر اور ثواب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی بچے ابھی پیدا ہو گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں رہتا. تو وہ کیا کرتا ہے وہاں حج میں؟ وہ حج میں ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ جو اللہ کا جلال اس کے نبی نے فرمایا ہو اور اللہ کے نبی نے کیا ہے اس کے مطابق یہ سارے عمل کرو. احرام باندھو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ طواف کرو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ صفا و مروہ کی سعی کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہاں اگر رہ رہے ہو تو احرام کھول دو اور حج کے دن کا انتظار کرو، اور اگر چاہو اسی احرام کو باقی رکھو. دونوں حج کی قسمیں ہیں. ایک کو حج کرام کہا جاتا ہے کہ اس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں، اور دوسرا حج جو ہوتا ہے اس میں وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ان کی نقل کر لی. اس لیے ہمارے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ وہ احکام الحج کلھا من ابواب العشق، کہ حج کے احکام جتنے کے جتنے سارے عشق و محبت سے تعلق رکھتے ہیں. جہاں نبی علیہ السلام چلے وہاں چلو، جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں آپ کھڑے ہو، جہاں آپ بیٹھے وہاں آپ بیٹھو.
جہاں آپ نے ایک نماز پڑھی وہاں آپ ایک نماز پڑھو، جہاں آپ نے 2 نمازیں پڑھی وہاں آپ 2 نمازیں پڑھو۔ اب قاعدہ اور قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ ادا ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات میں 2 نمازیں جمع کی، اور پھر اسی طریقے سے 2 نمازیں جو ہے وہ مزدلفہ میں جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے وہاں پر آپ نے جمع کی، تو وہاں جہاں آپ نے جمع کی ہے وہاں پر جمع کر دی ہے، جہاں آپ نے صلاح پڑھی ہے وہاں پر صلاح پڑھی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ آج کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نامی حج جو ہے اسلام کے اراکین میں سے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور یہ حج جو ہے یہ تزکیے کا ایک بڑا درجہ ہے، بڑا مقام۔ پرانے زمانے میں بہت زیادہ مشقت ہوتی تھی، تو جو حج کر کے واپس آتا تھا وہ مسلمانوں میں ایک نمونے کا آدمی ہوتا تھا، کیونکہ وہ اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیتا تھا۔ لیکن اب حج کی آسائشیں ہو گئی ہیں اور بہت ہی زیادہ ہو گئی ہیں، تو اب حاجی جیسے جاتے ہیں تو ویسے کے ویسے واپس آتے ہیں، چور واپس جا حج کرنے جاتا ہے واپس جا کے چوری کرتا ہے، اور رشوت خور جو ہے وہ حج کرنے جاتا ہے تو واپس آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے وہ رشوت ہی لیتا ہے، وہ رشوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے کہ حج کا جو صحیح مفہوم ہے اس پہ اب ہم پورے نہیں اتر رہے۔ ہمیں ہر جگہ آرام چاہیے، ہر جگہ آرام چاہیے۔ گرمی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، گرمی آج بھی ہوتی ہے، تو ہمیں ہر چیز ایسی چاہیے۔ اے سی میں ہم لوگ حج کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، آسائشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو کہیں جسمانی مشقت جو ہے وہ اس کے باوجود جو پرانے لوگوں کو ہوتی تھی اس کا درجہ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم جیسے جاتے ہیں ویسے کے ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے تبدیلی آنی چاہیے کہ ایک عمل ہے، اتنے دنوں کا عمل ہے، اور اتنے دن آدمی اس حالت میں رہتا ہے، حج کرتا رہتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ جو سیکھنے کا کام ہے وہ نہیں۔ ہم جب حج پہ گئے تو واپسی پہ آئے تو جس وقت میں ہم سوار تھے تو اس میں جو ہے وہ چیزیں تقسیم ہوگی، وہ حج کر کے آئے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو حاجی حج کر کے آئے تو وہ دوسروں کا ایسی کی چیزیں جو ہے وہ خود اپنے حساب میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو ابھی تو یہ مکے کے اندر ہے، نکلے نہیں ہے، تو یہاں سے انہوں نے یہ کارروائی شروع کر دی، تو آپ حج کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوڑ لگا کے آ جاؤ، پیسے لگا کے آ جاؤ۔ حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو، اسلام کی جو خوبیاں اور کمالات ہیں اس کو سیکھو اور ان کو اپنے آپ کے اوپر آپ نافذ کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ ایک اچھے انسان ہو گئے ہو جو اسلام کا مطلوب ہے۔ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اچھا انسان ہو، ایک اچھائی اپنے لیے ہوتی ہے اور ایک اچھائی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اپنے لیے بھی اچھا ہو اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو۔ حضرات گرامی ایک وہ خطائیں ہوتی ہیں کہ جو پوشیدہ ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں ان کی تلاش میں جستجو کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آدمی تلاش کرتا پھرے، اس کو اس طرح ان کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنا، لوگوں کے برائیاں تلاش کرنا یہ اسلام میں منع ہے۔ اور ہر آدمی کی جو بات ظاہر ہے اس کو کسی اچھی بات پر معمول کرو، اس کی کوئی اچھی تعریف کرو، تو برائی کے بارے میں دوسرے کے بارے میں بات کرو۔ لیکن ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے تو ہم اس گزرنے والے کو دیکھتے ہیں تو اس کی برائی تلاش کرتے ہیں اور برائی تلاش کر کے پھر اس کو مجمع میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے ڈالتے ہیں۔ یہی تو نبی چھوڑنے کے کام ہے، یہ ہم پہلے بھی یہی کرتے ہیں اور جب آج سے واپس آتے ہیں تو بھی یہی کرتے ہیں۔ ان غلط کاموں کو اور ان بری عادتوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہی ہے کہ آپ حج کرو گے تو حج کے بعد جو ہے وہ آپ پاک ہو جاؤ گے، لیکن آپ پاک ہو جاؤ گے تو جب آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے پاک ہونے کا تو پھر کیا ہوا؟ تو جیسے گئے ویسے واپس۔ قرآن حدیث ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ جو اہل استطاعت لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی گھر کی ضروریات پوری کرنے کے باوجود حج پہ جا سکتے ہیں اور وہ سارے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں، تو اللہ کا جلال ارشاد فرماتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو لوگ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کے اوپر حج جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور حج زندگی میں ایک بار ہی ہوتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا تھا، اور فرض حج جس کو کہتے ہیں تو وہ ایک ہی بار ہے۔ فرض حج جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں ایک ہی دفعہ حج کیا کہ آپ مدینہ منورہ سے نکلے اور صحابہ کرام کا جمع وکیل آپ کے ساتھ میں ہے، اور آپ منزل ب منزل جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور مناسک کے حج ادا کرتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے وہ عوام کا جمع وکیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں آپ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، کہاں آپ پیدل چل رہے ہیں، کیا صورتحال ہے جو ہے۔ تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ دلیل بنتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ مجھے دیکھو میں کیسے کر رہا ہوں، اس طریقے سے تم بھی کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا انہوں نے ان باتوں کو بیان کیا، اور وہ باتیں ہم تک پہنچی، اور اس طریقے سے آج ہم بھی اسی طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں جس طریقے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تو اس میں آپ نے عرفات میں خطبہ بھی امام صاحب جو ہوتے ہیں وہاں پر وہ دیتے ہیں پورا کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہ خطبہ آپ نے اپنی اٹھنی کے اوپر بیٹھ کے ارشاد فرمایا۔ تو ایک صحابی تھے وہ نیچے کھڑے تھے، تو ان کی آواز بہت بلند تھی، تو جو نبی علیہ السلام جملہ ارشاد فرماتے تھے وہ بلند آواز سے آگے لوگوں تک پہنچاتے۔ تو اس طریقے سے وہ بے شمار لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے جو تقوی اور پرہیزگاری میں آ جو تقوی اور پرہیزگاری والا آدمی ہوگا اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ بولا بورا اور کالا عربی اور عجمی ہونے سے مرتبہ بلند نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، اور وہاں پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تو میں 10 سال آؤ اور مجھے نہ پاؤ، یہ مطلب یہ ہے کہ 10 سال آپ حج پہ آؤ اور میں وقت یہاں پر موجود ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ دیا۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے اس کو منصور انسانیت کہا جاتا ہے، کہ وہ آپ نے انسانیت کی بنیاد پر دیا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے اور دوسرے انسانوں کے لیے اس کو کیسے بن کے رہنا چاہیے، اور وہ عوامی لحاظ سے بھی ہے، انفرادی لحاظ سے بھی ہے، اور حکومتی لحاظ سے بھی ہے، اور اجتماعی لحاظ سے بھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سنا۔ حضرات گرامی، حضرات صحابہ کرام جو ہم میں بہت سارے فرق ہیں، اور ایک فرق اور بھی ہے، وہ بڑا خاص فرق ہے۔ وہ جو بات سنتے تھے نبی علیہ السلام کی اس پہ عمل کرتے تھے، اور ہم جو بات سنتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس پہ عمل نہیں کرتے، بس ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً بیٹھ کے پانی پیا ہے تو ہم اس بات کی پرواہ نہیں، ہم جو ہے وہ کھڑے ہو کے پانی پیجیے۔ لیکن صحابہ کرام جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں تو وہ کبھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے پانی پی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا ہے انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کی، لیکن ہمیں پتہ ہے نبی علیہ السلام بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، اور آپ نے ایک صحابی کو فرمایا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا لا تقم قائما، کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے اس کے باوجود ہم کھڑے ہو کے پیشاب کریں۔ اور نبی نبی یہ ہمارا اور صحابہ کرام کا فرق ہے، وہ آبا و اربا انسان تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے تھے، اور ہم گھٹیا اور پست انسان ہیں، اس لیے پست ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی
بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا تھا, وہاں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے پڑھائی کرتے. ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عمل کرتے. دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کسی خلیفے کی دستارداری کر رہے تھے. اس کے سر پہ پگڑی باندھتے یہ ہوا کہ ایک کان پگڑی کے پاس رہ گیا اور دوسرا کان پگڑی کے اندر آ گیا. میں بھی بتا رہا ہوں, آپ نبی اسلام کی بات کا عمل نہیں کر رہے. اب انہوں نے جو دیکھا کہ میرے شہر نے مجھے ایسے پگڑی باندھی ہے, تو ان کا معمول بن گیا کہ ایک کان باہر اور ایک اندر. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میرے شہر نے ایسا کیا ہے کہ یہ پگڑی باندھتے ہوئے ایک کان باہر دوسرا اندر. اب ان کے آگے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی پگڑی باندھتے ہوئے ایک کان اندر اور ایک بات. بھائی کیا ہو؟ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی, فرض واجب نہیں ہے, بزرگوں کا طریقہ ہی. تو جب بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے میں خوبی اور کمال موجود ہوتا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کیا بات ہے کہ اس کے اندر کتنے درجات موجود ہیں, کتنے ثواب موجود ہیں اور کتنی بلندیاں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا. حضرات گرامی, یہ جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں, صوفیاء کرام ہوتے ہیں, یہ عمل کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے تو وہ لیٹے مغرب پاس لیٹے ہوئے تھے, دو مولوی آ گئے, جو ان کو نہیں مانتے تھے وہ مولوی آ گئے, لوگوں کو ملتے تھے, ان کو اقرار بھی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے سمجھا, مولوی صاحبان نے سمجھا یہ بزرگ ہو گئے, اس وقت ہو رہے. انہوں نے آیا اور ان سے آگے کہنے لگے کہ آپ ہو رہے ہو اور یہ سونے کا وقت نہیں. انہوں نے فرمایا مولوی صاحب میں ہو بھی رہا ہوں, مجھے پتہ ہے نبی السلام اس وقت نہیں ہو گئے, میں تھکا ہوا تھا تو میں دیکھا ہوا, دیکھنا منع ہے. میں یہ بات آپ کر رہا ہوں کہ یہ جو مشائخ ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. حضرت مجدد بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. آپ نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو بیٹھ کے کھانا کھایا. آپ نے کھانے کے دوران پانی کیسے پیا, کیسے استعمال کیا, آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کیسے کیا, تو آپ بھی کیسے کرتے. تو وہ حضرت مجدد بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے یہ اصل تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اسی طریقے سے جو آپ نوافل ادا کرتے تھے, کن کن اوقات میں آپ ادا کرتے تھے, تو رات صوفیاء کرام اس پر عمل پیرا ہوتے کہ وہ ان اوقات میں اس طریقے سے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ان کو ادا کرتے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ جو ہے وہی اصل میں کامیابی ہے اور وہی کامیابی کا راستہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سبحان اللہ کتنے بلند پایہ لوگ تھے, کتنے بلند مرتبہ لوگ تھے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک طرح سنایا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنا جوتا مبارک رگڑا. اب وہ صحابہ نے دیکھ لیا, اب جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جوتا رگڑ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بہتر صحابہ نے ایسا کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں, ہم نے آپ کو دیکھے آپ رگڑ رہے تو ہم بھی آپ. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا. تو رات گرامی پتہ ان کو چلتا تھا, وہ اس سے عمل پیدا ہوتے تھے, پتہ ہمیں بھی چل جاتا ہے لیکن ہمارا عمل کا خانہ مالی ہے. اور اسی لیے ہمارا بھی ایسے ہیں کہ آج جا کے واپس آ جاتے ہیں پھر ویسے کے ویسے کیوں نہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ 40 سال ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں, میرا میری جو اپنی عادت ہوتی ہے اس کو چھوڑتے رہتے ہیں. میری سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں,
جو ہیرا پھیری ہمارے اندر سے نہیں جاتی، تو اللہ کے رحم اصل باتیں ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہیرا پھیری ہمارے اندر سے جائے، اس لیے وہ جاتی نہیں ہے۔ اور پھر ہم نماز اس طریقے سے ادا نہیں کرتے جس خشوع و خضوع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور جس کا آپ نے حکم فرمایا ہے، اگر ہم اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں تو یہ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں اور کمالات پیدا ہو جائیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دل میں محبت ہو جائے۔ انسان ہے اس کے بچی تقاضے ہوتے ہیں اور کوئی صورتیں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غلطی سے اگر نادم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ اس کی غلطی اللہ جل معاف فرماتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ جل کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو جو منظم کے کم اللہ والا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا اس میں کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت فرمایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی ہے۔ اور مکہ شریف نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ گئے، صحابہ اکرام مکہ جاتے تھے، حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے تھے، تو وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے تھے تو وہ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ مکے میں وہ رہنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے جگہ کو چھوڑا ہے، تو جب اللہ کے لیے جگہ کو چھوڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیے، اب ہم وہی رہنے خیال کریں کہ کیا کریں گے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غریب آدمی کو ایک گھوڑا دے دیا، گھوڑا بڑا اچھا تھا اور وہ غریب آدمی اس کو سنبھال نہیں سکا اور وہ خراب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت سے گزارش کی، یا رسول اللہ یہ گھوڑا میں اسے واپس دے دوں اور اس کو پیسے دے دوں گھوڑے کے، اور گھوڑا واپس دے دوں اور گھوڑے کو میں ترتیب کر دوں، اس سے سنبھالا نہیں جا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ کی راہ میں دے دیا تو آپ اس کو آپ واپس کر۔ حالانکہ وہ پیسے دے کے واپس لینا چاہتے تھے، لیکن اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اللہ کی راہ میں دے دیا، بس دے دیا، اس کو جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ذات گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس طریقے سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے اور اس کو قبول کرتے تھے، بعض اوقات ان سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے اور اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان پر عتاب بھی کرتا تھا، اللہ جل جلالہ ناراض ہوتا تھا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایسی بے شمار آیات ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ اکرام کو ڈانٹ کر رکھی ہے اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم یہ مت سوچو کہ ہم نبی علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں تو بات آگے بڑھ رہی ہے۔ کب اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب تم نہیں تھے مکہ سے کفار نے نبی اکرم علیہ السلام کو نکال دیا تو کیا اس وقت تم نے ان کی مدد کی؟ اس وقت بھی اللہ نے ان کی مدد کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم کرتے ہو تو تم یہ سمجھو کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ آپ ہم سے خدمت لیتے ہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ اللہ کے جلال نے ساری نعمتیں نبی علیہ السلام کو دی ہیں اور تم نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع میں ہوتے ہو تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے تمہیں یہ عزت دی۔ تو گویا اللہ جل جلالہ صحابہ اکرام کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میں نے انہیں ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے اور یہ کامیاب ہو کے رہیں گے، اور اگر تم کرو گے تو یہ تمہاری سعادت ہوگی، ان کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کی اتباع کرو گے، جو یہ کہیں گے وہ کرو گے تو اس میں تمہارا مرتبہ ہے، درجہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے مشکل اوقات میں اور مشکل دور میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی ہے تو ان کے درجات بہت بلند ہیں۔
قرآن حمید جو انہیں یہ بات جملہ سناتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بارے میں یہ باتیں فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام جو مالدار وہ چار کے نام عام لوگ بھی جانتے ہیں، باقی تو مالدار ان کے نام لوگ نہیں جانتے کیونکہ وہ نمایاں نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کو ان کے نام معلوم نہیں ہے۔ بے شمار صحابہ تھے جو مالدار تھے، اور جب وقت آتا تھا تو وہ بھرپور طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرتے۔ خصوصیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب لوگوں میں نمایاں تھے، اور ان کے دل میں ایک جو جذبہ تھا تو وہ جذبے کی وجہ سے سب پر قوم کی قدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا کفار مکہ سے، اور اس معاہدے میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی ہمارا آدمی مسلمان ہو گیا آپ کے پاس پہنچ گیا تو ہم آپ سے مطالبہ کریں گے تو آپ کو وہ دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی آدمی بھاگ کے ہمارے پاس آ گیا آپ مطالبہ کرو گے تو ہم دے دیں گے، واپس نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مدعی کیوں کرتا ہے، یہ ہوتے کون ہیں جو ہے وہ ہمیں زبان مارے جو ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول ہے، جو یہ کہتے ہیں ان کو کرنے دو، ان رب ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو شرط تھی اس پہ مسلمان بڑے پریشان تھے کہ یہ کیوں قبول، مگر ہوا کیا، اسی وقت ایک آدمی جو معاہدہ کر رہا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمان ہو گیا، آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور معاہدہ لکھ بھی چکے ہیں، اب ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور آپ واپس جاؤ، ہم آپ کو واپس کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ آپ پر مجھے دے دیتے۔ تو اس کی بھی ایک کیفیت تھی کہ یہاں کی اتنا تکلیف سے وہاں سے بھاگ کے آیا ہے، زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو معاہدے کے حساب سے بنا دیں۔ نبی اعظم نے کہا معاہدہ نہیں توڑتے واپس کر۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، چند دن بعد اس کو دو چار آدمی اور مل گئے اور قریش جو راستہ تھا ان کا شام جانے کا، جس راستے سے وہ تجارت کے لیے کاروبار کے لیے آئے دن شام کی طرف جاتے تھے، وہ اس راستے کی گاڑیوں میں بیٹھتے، اور جب وہ وہاں سے قافلہ ان کا گزرتا تو وہ روک دیتے، ان کے اوپر تیر اندازی کرتے اور ان کے اوپر وہاں سے پتھر پھینکتے، تو کئی دن جو ہے نا وہ قافلہ رکا رہتا، اور حالانکہ ان کے پاس اتنا بڑا اسلحہ بھی نہیں تھا، وہ دو چار آدمی تھے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، وہ یہ ٹھیک ہے وہ آپ ان کو رکھ لے جو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کی، جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس کے اوپر آپ پورے اترے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے لیے اللہ جل جلالہ نے بہتر راستہ پیدا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جب قرآن حکیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ فتح مبین ہے، اس سے مراد مکے کی فتح نہیں ہے، حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ مراد ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہو گئے کہ یہ فتح ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ فتح ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کی اتباع کی، ان کو دنیا بھی ملی اور ان کو آخرت بھی ملی۔ اگر ہم بھی پکے ہو جائیں، تھوڑے مضبوط ہو جائیں، اپنے دل کو مضبوط کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے ہر صورت میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی بڑائی ملے گی، آخرت میں بھی بڑائی ملے گی۔ حضرات گرامی، یہ حج کا موسم ہے اور جو لوگ جن کے اوپر حج فرض ہے تو ان کو لازم ہوتا ہے کہ وہ حج ادا کریں، لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے وہ آئندہ سال میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیا پتا کہ آئندہ سال ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جن کے اوپر حج فرض ہے تو وہ اول کوشش میں، اول مرحلے میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ فریضہ جو ہے یہ رہ نہ جائے۔ اللہ جل جلالہ اور سب لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا اور بہتر انسان بنائے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، دوسرے مسلمان جو ہیں اس کو دیکھ کے اچھائی محسوس کریں اور وہ بھی اس کا رنگ اختیار کریں۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو ایک بہتر اور ایک اچھا انسان بنا۔